اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان اِنَّا مَنْ قَالَهَا وَكَانَ قَائِمًا غُفِرَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْعُدَ وَإِنْ كَانَ قَائِدًا غُفِرَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا جس نے یہ درود پاک پڑھا، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وسلم۔ فرمایا اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، اور اگر بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ درود پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے صالح ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ۔ پیارے محترم اسلامی، آج جمعہ المبارک بڑا پیارا دن ہے، بڑی برکتوں والا دن ہے۔ جمعہ سید الایام کہلاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں جمعہ کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہے جی 19 جون 2027، بمطابق نیا سال شروع ہو چکا ہے، اور محرم الحرام کی آج 3 تاریخ ہے۔ آج 3 محرم شریف ہے، 1448 سنہ ہجری۔ پچھلا جمعہ تھا 1447 سنہ ہجری کا، اب ہے 1448 سنہ ہجری کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ کریم یہ جمعہ اور پورے سال، بلکہ جب تک زندگی ہے، ہر نماز پڑھنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے، نمازی بنائے، پرہیزگار بنائے، حافظ قرآن بنائے، قاری قرآن بنائے، عالم دین بنائے، مفتی اسلام بنائے، مبلغ دعوت اسلامی بنا دے اللہ میں، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج جمعہ المبارک میں ہمیں جو بیان کرنے کی سعادت نصیب ہوگی وہ ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بہت بڑی سعادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ او صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین علیہ الصلوۃ والسلام۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور اے حبیب، بے شک یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے شرف اور بزرگی ہے، اور اے لوگوں ان قریب تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ پارہ 25 ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 44 سے 44۔ پیارے محترم صاحبیو، الحمدللہ نئے اسلامی سال یعنی محرم شریف کی 1448 سنہ ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ الحمدللہ محرم شریف میں بہت ہی برکتیں ہیں۔ روایات میں اسے شہر اللہ یعنی اللہ پاک کا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حاضر ہو، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ فرمایا اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنے ہو تو محرم کے روزے رکھو، یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان کے بعد
سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں جو اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، فرمایا محرم کا ایک روزہ، یہ نہیں فرمایا محرم کے 10 دن کے، پہلے 10 دن کے روزے، بعد کے 10 دن کے روزے، آخری عشرے کے نہیں، فرمایا محرم کا ایک روزہ 30 روزوں کے برابر ہے۔ اللہ کریم ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیا اسلامی سال شروع ہوا ہے، اچھی اچھی نیتیں بھی ہو جائیں کہ ہم اس مہینے میں اور آگے جتنے بھی مہینے ہوں اس میں کم از کم 3 روزے جو ہے نا، 3 روزے وہ رکھنے کی، 13 14 15 اسلامی مہینے کی 13 14 15 یہ رکھا کرے روزہ۔ 13 14 15 کا روزہ یہ بہت ہی معتبر روزہ ہے، بڑے برکت والا روزہ کہلاتا ہے۔ ان دنوں میں 3 دنوں میں یہ روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ خیر اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ محرم شریف یاد صحابہ اور یاد اہل بیت کا خصوصی مہینہ ہے۔ یکم محرم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اس لیے اہل سنت، اہل عشق و محبت، عاشقان صحابہ و اہل بیت کا صدیوں سے معمول ہے کہ محرم شریف میں ذکر صحابہ اور اہل بیت کی محافل سجاتے ہیں، لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، عشق صحابہ اور اہل بیت آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔ پچھلے جمعے کو ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج انشاءاللہ الکریم ذکر اہل بیت سے دلوں کو سکون پہنچائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا، آل و اصحاب نبی سب بادشاہ بادشاہ، میں فقط ادنا غدا اصحاب اہل بیت کا۔ پارہ 25 سورہ زخرف کی ہم نے آیت نمبر 44 44 پنجابی کے اندر ابتدا میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک فرماتا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ، اور اے حبیب بے شک یہ قرآن تمہارے لیے شرف اور بزرگی ہے۔ دل میں کسی کی یاد آ جانے کو، دل میں کسی کی یاد آ جانے کو ذکر کہتے ہیں۔ دل میں کسی کی یاد آ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ذکر کہتے ہیں۔ البتہ اس مقام پر لفظ ذکر کے 2 تفسیری معنی بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 عزت و شرف و بزرگی، دوسرا سبق اور نصیحت۔ پہلا کیا ہے؟ عزت و شرف و بزرگی، دوسرا ہے سبق اور نصیحت۔ معنی یوں بنے گا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقدس قرآن عزت و شرف ہے، یا دوسرا معنی یہ ہوگا، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن سبق اور نصیحت ہے۔ اور واقعی قرآن پاک کو ہم اگر پڑھتے ہیں تو ہمیں جا بجا نصیحت کے جو ہے نا وہ ہمیں ملے پھول ملتے ہیں اور سبق بھی ملتا ہے۔ پچھلی امتوں کو دیکھنے قرآن فرماتا ہے فلاں امت نے یہ عمل کیا تھا، یہ برا عمل کیا، ان کے ساتھ یوں کیا، اے ایمان والو تم نے یہ عمل نہیں کرنا۔ یہ کیا ہے؟ نصیحت ہے، یہ سبق ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن شرف ہے تو کس کے لیے، سبق اور نصیحت ہے تو کس کے لیے؟ اللہ پاک دوسری جگہ پہ یوں ہی ارشاد فرماتا ہے لاکا والی قومی کا، تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم، وہ اہل ایمان جو آپ کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ کے چچا حضرات، آپ کے ماموں حضرات، آپ کے چچا کی ایماندار اولادیں، اور وہ جو آپ کے دادا جان کی اولاد سے ہیں، آپ کے پردادا کی اولاد سے ہیں، غرض یا کہ وہ سب جو آپ کے قبیلے والے ہیں، جو آپ کے ساتھ نسبی رشتہ فیملی ریلیشن رکھتے ہیں، جو آپ کے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن بطور خاص آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے شرف اور عزت بھی ہے اور سبق و نصیحت بھی ہے۔ یعنی قرآن میرے لیے بھی نصیحت ہے، آج کے لیے بھی نصیحت ہے، پچھلی 15 صدیوں میں جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی نصیحت تھا، اور آئندہ جو قیامت تک آنے والے ہیں ان سب کے لیے بھی نصیحت ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ قرآن پاک میں جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس دور کے لیے ہوا تھا، نہ اس دور کے لیے نہیں ہے، صرف قیامت تک کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کے لیے۔ ہدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ مسلمان تو اس سے برکتیں لیتے ہی ہیں نا، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ فرمایا یہی قرآن ہے جس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، یہی وہ قرآن ہے جس سے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ اس کو پڑھ کر گمراہ ہونے والے بھی ہیں
غلط مطالب نکال دیں، غلط مطلب نکال دیں تو گمراہ ہو گے۔ اب قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے بتوں کی مذمت میں، اس وقت کوئی اولیاء کرام کا کوئی چرچا ہوتا تھا، کوئی معاملہ ہوتا تھا؟ اولیاء کرام کے کوئی مزار ہوتے تھے اس وقت کوئی؟ اب بولو صحیح، اونچی بولو ذرا، تمہیں سمجھان لگا ایک گل۔ مزارات اولیاء اس وقت ہوتے تھے؟ نہیں ہوتے تھے نا، بت ہوتے تھے اس وقت۔ بتوں کی جو آیت ہے وہ اولیاء کرام پہ چشمہ کرتے ہیں۔ ہاں وہ کہتے ہیں من دون اللہ، من دون، جو اللہ کے غیر ہیں، جو اللہ کے، اور اللہ کے غیر بت ہیں، تو کیا اولیاء کرام پہ چشمہ کرنے لگ گیا؟ قرآن نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس دور میں جو معاملات ہوتے تو وہ تھے۔ اب تم کہو کہ جناب بتوں کی جو پوجا ہوتی تھی تم یہ مزاروں کی پوجا کرتے ہیں، الیاذ باللہ تعالیٰ، کون بدبخت ہے جو مزار کی پوجا کرتا ہے؟ مسلمان تو نہیں کرتا، ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ ہماری عمر گزر گئی ہے داتا حضور کی بارگاہ میں، مزارات اولیاء کی بارگاہ میں حاضری دینے، یہاں تک کہ میری ذمہ داری بھی دعوت اسلامی میں مزارات اولیاء کی ہے، ہم نے تو کسی ایمان والے کو نہیں دیکھا۔ جاہل کوئی کرتا ہو وہ تو دلیل نہیں ہے حضرت صاحب، کوئی جاہل کرے، داڑھی منڈا ہو، جاہل ہو، چٹا ان پڑھ ہو، وہ کرے، کوئی حجت ہے اس کی بات؟ اب بولو صحیح، نہیں ہے۔ ہم نے تو آج تک کسی عالم دین کو نہیں دیکھا، ہم نے کسی اہل ایمان کو نہیں دیکھا ایسا فعل کرتے ہوئے کہ مزار کو کوئی سجدہ کرتا ہو، مزار کو کوئی پوجا کرتا ہو، الیاذ باللہ تعالیٰ، ایسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ خیر پیارے محترم، قرآن پاک ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ جو اسے ہدایت پائیں گے وہ ہدایت سمجھ لیں گے۔ یاد رکھیں پیارے محترم صاحب، نصیحت کس کے لیے؟ آپ اسٹوڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، آپ میں کوئی اگر کوئی شاید پڑھاتا بھی ہو تو مجھے نہیں معلوم کوئی پڑھاتا بھی ہو، جو تدریس کا ٹیچنگ کا تجربہ رکھتے ہیں یا اسٹوڈنٹ کم از کم ہے نا، وہ ایک چیز اس چیز کو نا بخوبی سمجھ سکے گا۔ جب ہم پڑھتے تھے نا، یا جب ہمیں پڑھانے کی بھی سعادت ملی ہے تو ہم نے دیکھا جو بچے قابل ہوتے تھے نا ایسا ان کی طرف توجہ زیادہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ جو قابل بچے ہوتے نا جلدی پک کر لیں بات کو، جلدی سمجھ لیں، جلدی جو ہے نا پڑھائی کر کے اپنا سبق بھی یاد کر کے جلدی سنا دیں، ان کے اوپر استاد کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو قرآن کی توجہ ہر اس بندے پر زیادہ ہے جو قرآن کو جلدی سمجھ لیتا ہے۔ سمجھ لگی آپ کو؟ بہت موٹی مثال دے کے سمجھایا میں نے آپ کو۔ قرآن بھی جلدی وہی سمجھ لیتا ہے جس کے اوپر خاص کرم ہوتا ہے۔ ہاں ہر ایک کو سمجھ نہیں آتا قرآن، کوئی کہا کہ جناب میں سمجھ گیا ہوگا تو کچھ اور، قرآن نہیں سمجھا ہوگا پھر۔ خیر قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا، یہ جو نصیحت ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو نصیحت ملتی ہے ہمیں، اس میں ایک نصیحت یہ بھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو راہ دی۔ تو اپنی طرف یہاں پہ نا غوطہ کھانے والوں نے یہاں پہ بھی غوطہ کھایا۔ کیا غوطہ کھایا؟ یہاں پر ترجمہ کرنے والوں نے کہا اور تمہیں بھٹکتا ہوا پایا۔ توجہ رکھیں ذرا، توجہ رکھیں، جو کام کریں ان کو کرنے دیں، آپ توجہ رکھیں۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ کا غلط ترجمہ کرنے والوں نے غلط ترجمہ اتنا غلط کیا، اتنا غلط ترجمہ کیا، اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دیا۔ کیا ترجمہ کیا؟ اور ہم نے تمہیں بھٹکتا ہوا پایا۔ معاذ اللہ، حضور علیہ السلام کے لیے یہ آیت مبارکہ ہے، اور ہم نے معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں تمہیں بھٹکتا ہوا پایا تو تمہیں راہ دی، جبکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا ترجمہ یوں فرمایا اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، گم پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی پیارے محبوب علیہ السلام پوری کائنات میں صرف اور صرف آپ تھے جو ہماری محبت میں وارفتہ تھے، گم تھے، صرف اور صرف آپ ہی تھے جو ہماری عبادت کی خاطر غار ہیرا میں قیام فرمایا کرتے تھے۔ جس مقام میں محبت پر آپ تھے کوئی اور نہیں تھا، لہذا ہم نے جبریل امین بھیجے، آپ کے لیے قرآن اتارا، آپ کے لیے اور آپ کو اپنی جانب راہ عطا کی۔ معلوم ہوا اللہ پاک کا اصل مقصود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صدقے آپ کی قوم کو بھی شرف بخشا گیا، اور آپ کی قوم اور قبیلے کی برکتوں سے ہم نکموں کی بھی بگڑی بن گئی اور ہمیں بھی نسخہ ہدایت نصیب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے محترم صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ کے آخری نبی مکی، مدنی، عربی، قرشی، ہاشمی، مطلبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اہل بیت کا جو تعلق ایمان والوں کے ساتھ ہے نا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے قرابت دار ہیں، اور اس کا فضان بڑا عام ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت، قربت، رشتہ داری ہونا بذات خود ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں ہے
میں نے جعفر طیار کو جنت میں فرشتوں کی صورت اڑتے دیکھا جبکہ ان کے دونوں کٹے ہوئے بازوں کے نشانات سے خون ٹپک رہا تھا، اور میں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم رتبے میں دیکھا، تو میں نے کہا میرا خیال نہیں تھا کہ زید بن ثابت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی طرح رتبے میں کم ہوں گے۔ تو جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خیال مبارک بالکل حق ہے، زید بن ثابت حضرت جعفر طیار سے کم رتبے میں نہیں ہیں، مگر حضرت جعفر طیار کا ایک رتبہ اس لیے بلند ہے کیونکہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، کیونکہ وہ آپ کے رشتہ دار۔ یاد رکھیں آپ علیہ السلام کے نسبی سسرالی تعلقات جو جتنے ہیں وہ سارے فضیلت والے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ حضور علیہ السلام کے کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ سسرالی رشتہ دار کیا ہے آپ؟ ہاں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی بھی ہیں، صحابیہ بھی ہیں، حضور علیہ السلام کے سسرالی رشتہ دار بھی ہیں۔ جب دوسروں کو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے، لیکن ان کو حضور علیہ السلام نے پالا ہے، ان کو کیا کیا ہے؟ پالا ہے۔ کوئی رشتہ داری بذات خود اس طرح نہیں ہے، لیکن فرمایا ان کو بھی برکتیں ملی، لیکن جعفر طیار کو ایک برکت اس لیے زیادہ ملی کہ وہ حضور علیہ السلام کے رشتہ دار تھے۔ حضور علیہ السلام کی اولاد پاک کے فضائل، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے چچا زاد ہیں۔ حضرت جعفر طیار کون ہیں؟ حضور علیہ السلام کے چچا زاد ہیں۔ غور فرمائے، چچا زاد کو آپ علیہ السلام کی رشتہ داری کا فائدہ نصیب ہو رہا ہے، ان کا درجہ بلند ہو رہا ہے، تو وہ جو خاص آپ علیہ السلام کی اولاد پاک ہیں، جن کا خمیر شریف آپ علیہ السلام کے خون مقدس سے ہے، جو آپ علیہ السلام کی جگر کے ٹکڑے ہیں، ان کی عظمت و شان کا عالم پھر کیا ہوگا؟ کون کون ہے ان میں؟ حضرت فاطمہ، مولا علی شیر خدا، حضرت حسن مجتبیٰ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور علیہ السلام نے ان سب کو چادر میں لیا، فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ کیا فرمایا؟ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ایک جگہ پہ اپنی ازواج کے بارے میں فرمایا میری ازواج میری اہل بیت ہیں۔ میری ازواج کیا ہیں؟ وہ اہل بیت ہیں۔ معلوم ہوا حضور علیہ السلام کے اہل بیت اتنے عرفہ وعدہ ہے، کوئی بندہ کتنی عبادت کر لے، ہزاروں سال کی عبادت کر لے، لیکن کسی اہل بیت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، ہر کس نے آگے بڑھ سکتا۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے اوپر بہتان لگایا جاتا ہے، حضرت عمر نے یہ کر دیا، حضرت صدیق اکبر نے یہ کر دیا، فلاں کر دیا، گھر جلا دیا، آگ لگا دی، حمل ضائع کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سب بکواس ہے، واللہ سب بکواس ہے۔ سنیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، اللہ اکبر۔ اتنے میں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نواسے حضور علیہ السلام کی تشریف لا رہے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا بالرحب والکرامتی، یعنی خوش آمدید، آپ کے لیے عزت اور احترام ہے، جو عزت و احترام کرے وہ گھر جلائے گا کسی کا؟ حیرت کی بات ہے۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 درہم، 1000 دراہم جو ہے نا وہ پیش کیے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کا اسی طرح استقبال کیا، احترام کیا، انہوں نے بھی 1000 دراہم جو ہے نا پیش کیے۔ ان دونوں شہزادوں سیدزادوں کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 1000 کی جگہ 500 درہم دیے۔ کن کو؟ اپنے بیٹے کو۔ کتنے دیے؟ شہزادوں کو کتنے دیے؟ پھر کہتے ہو جناب ان کا حق مار لیا، اور پھر بکواس کرتے ہیں حق مار لیا، اور جو حق مارے وہ یوں کرتا ہے، دیتا ہے کوئی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 درہم و دینار حضرت امام حسن اور امام حسین کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے ہر سال۔ 1 لاکھ درہم، سونے کے سکے، چاندی کے سکے، جن کی قیمت اربوں ہوگی اس وقت، اللہ اکبر۔ جب یہ 500 روپے دیے، 500 درہم دیے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو، اپنے شہزادے کو، انہوں نے کہا ابا جان یا امیر المومنین،
امام حسن اور حسین ابھی ننھی عمر میں تھے، میں اس وقت بھی دین کی خدمت میں سر تن کی بازی لگایا کرتا تھا، جہاد میں شریک ہوا کرتا تھا، اس کے باوجود آپ نے انہیں ہزار اور مجھے صرف 500 دیے. اللہ اکبر. یہ سننا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں محبت اہل بیت کا سمندر ٹھاٹے مارنے لگا. آپ نے محبت اہل بیت سے سرشار ہو کے فرمایا جی ہاں بالکل تم جیسا کہتے ہو بات ایسی ہی ہے. تم نے بہت جاں فشانی کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، لیکن اگر تم ان کے برابر حصہ لینا چاہتے ہو اذهب فاتنی بابین کا ابی ہی ماں، جاؤ پہلے تم حسنین کریمین کے والد جیسے والد لے کر آؤ. جاؤ ان کے والد جیسے والد لے کر آؤ، ان کی ماں جیسی ماں لے کر آؤ، ان کے نانا جیسے نانا لے کر آؤ، ان کی نانی جیسی نانی لے کر آؤ، ان کے چچا جیسے چچا اور ان کے ماموں جیسے ماموں لے کر آؤ، پھر ان کی برابری کرنا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. یاد رکھو تم نہیں کر پاؤ گے کیونکہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ حیدر کرار ہیں. سبحان اللہ. کیا ادھر ٹھنڈے بیٹھے ہیں. ان کے والد کون ہیں؟ حیدر کرار. ان کی والدہ خاتون جنت ہیں، ان کے نانا سید کائنات ہیں اور فرمایا ان کی نانی جو ہے اللہ اکبر خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور فرمایا ان کے چچا جو ہیں جعفر بن ابی طالب ہیں، اور ان کے ماموں جو ہیں حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور خالہ جو ہیں ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں. کوئی ہے ایسا تمہارے میں؟ یہ ہے شان اہل بیت صحابہ کرام کی زبان سے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. پیارے محترم صاحب معلوم ہوا اولاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نسب کے اعتبار سے علیحدہ شان کے مالک، ان جیسا نسب کسی اور کو نصیب نہیں. اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا جب بھی کوئی چیز تقسیم کرنی ہو تو سادات کرام کو سیدزادوں کے احترام کے پیش نظر ان کو ڈبل حصہ دینا، یہی سنت فاروقی ہے. اور امیر اہل سنت کا ہم نے معمول دیکھا ہے، ایسا ہم نے معمول دیکھا ہے. کوئی آ جائے نا کوئی سیدزادہ پتہ لگ گیا یہ سیدزادہ ہے، سب کو ایک ایک دیں گے تو سیدزادے کو 2 دیں گے. یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. سبحان اللہ. سادات کرام کو اپنے آپ خود نیچے بیٹھے تو سادات کرام کو اوپر بٹھاتے ہیں امیر اہل سنت. بارہا دیکھا ہم نے. خیر پیارے محترم سامعین، امیر علیہ سنت اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں نا تو اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللار لہنا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، نور تیرا سب گھرانہ نور کا. پیارے محترم صاحب سائنسی طور پہ دیکھیں باپ کی اولاد کے اندر باپ کی کوئی نہ کوئی عادت آ جاتی ہے خاندان کی. جیسے اگر خاندان میں کسی کو اینک لگی ہے تو اولاد کو بھی لگی ہوتی ہے. خاندان میں اگر کسی کو شوگر ہو تو اس کو بھی شوگر ہو جاتی ہے. وہ جب جیسے ڈاکٹر ہے نا پوچھتے ہیں تو خاندان میں کسی نے بلڈ پریشر سی، ہاں جی ہے گا سی تو یہ تاڑی جائے. اچھا کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہاں جی فلان ہوا ہے تاڑی بھی ہوا ہے. اس طرح ہوتا ہے. دنیاوی طور پر سائنسی طور پہ دیکھیں تو ایسے معاملات ہوتے ہیں، منتقل نفسیاتی معاملات منتقل ہوتے رہتے ہیں. سادات کرام کی درجنوں خصوصیات ایسی ہیں جو صرف انہی کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. ہاں انہی کو پیدائشی طور پر حاصل ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے قریش کو وہ فضائل عطا کیے ہیں جو لوگوں میں سے کسی کو نہیں دیے گئے. خاص قریش کو فضائل عطا کیے. سارے سیدزادے قریشی ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کی اولاد ہیں. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ ان سادات کرام کو پیدائشی طور پہ وہ فضیلتیں مل جاتی ہیں جو اور کسی کو نہیں، بلکہ ہزاروں سال عبادت کرنے کے بعد بھی ہرگز نہیں مل سکتی. آپ ایک چیز نوٹ کریں گے، جو سیدزادہ ہوگا نا وہ قدرتی طور پر وہ سخی ہوگا، قدرتی طور پہ. اچھا یہاں پر ہے نا ایک
عوامی وسوسے کی کاٹ کرنے لگا ہوں. یاد رکھیں اس طرح کہتے ہیں کہ جناب جو سید زادہ ہوتا ہے نا اس کو آگ نہیں چھوتی. وہ دنیا کی آگ نہیں، وہ جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی اس کو. اس نے دیکھنی بھی نہیں سید زادوں کو، وہ آگ دکھانی بھی نہیں رب نے. سید زادہ اگر ایمان سلامتی کے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گیا، سید زادہ ایمان سلامتی کے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گیا، اس کے لیے نہ میدان ہے نہ اس کے لیے وہ دیگر معاملات. اس کے لیے پوچھ ہے ہی نہیں. جو پوچھا جائے گا نا لوگوں سے، نامہ اعمال دینا، یہ کرنا وہ کرنا، ہے ہی نہیں اس کے لیے، ہے ہی نہیں. سید زادہ ایمان پہ دنیا سے رخصت ہو جائے اور بس اس کے لیے سب کچھ نعمتیں، فضیلتیں، نہایتیں اور جو ہے نا عزتیں سب اسی کے لیے. ایمان پہ دنیا سے کامیاب ہو. یاد دعا کریں یا اللہ مجھے ایمان پہ خاتمہ دے دے، ایمان معافیت کے ساتھ خاتمہ ہو جائے، خیر ہو جائے گی پھر انشاءاللہ. تو پیارے محترم سنگ، اللہ تبارک تعالیٰ نے قریش کو ایسی 7 باتوں کی فضیلت عطا فرمائی ہے جو کسی کو نہ ملی اور نہ ملے گی. فرمایا سب سے پہلے میں قریشی ہوں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں قریش کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو قریشی بنایا. ایک مقام پہ فرمایا اور انہی کو خلافت کا حقدار بنایا. یعنی مسلمانوں کا خلیفہ بننے کے لیے قریشی ہونا شرط ہے، اور تمام اربعہ ثلاثہ قریشی تھے. جتنے خلافت پہ متمکن ہیں نا وہ سارے قریشی تھے. اللہ اکبر. فرمایا مسلمانوں کے خلیفہ جو بھی ہوں گے آئندہ امام مہدی جو تشریف لائیں گے وہ بھی قریشی ہوں گے. اور اللہ پاک نے قریش کو طبعی طور پر خلافت کا حقدار بنایا. ایک حدیث پاک میں محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا قریش لوگوں کی سنوار ہیں، سنوارنا جسے کہتے ہیں. لوگ نہ سنوریں گے مگر قریش سے، یعنی کہ لوگ ہدایت پائیں گے تو کس سے پائیں گے؟ اہل قریش سے. اس حدیث پاک کا عملی تصویر اگر دیکھنا چاہتے ہیں، خلافت راشدہ جو ہے نا بڑا پیارا دور گزرا ہے. ان کے دور میں کتنی فتوحات ہوئی ہیں، ان کے معاملات میں کتنے اسلام کو تقویت ملی ہے. اور وہ سنہرا دور دوبارہ آئے گا انشاءاللہ. وہ کب آئے گا؟ جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوگی. تیسری اور چوتھی فرمایا اللہ پاک نے کعبہ کی خدمت اور حاجیوں کی مہمان نوازی کا شرط قریش کو بخشا ہے. سبحان اللہ. حضرت یہ جو ہاشم ہے نا، ہاشم، بنو ہاشم، بنو قریش. اچھا یہ ہاشم کیوں کہا جاتا ہے پتہ آپ کو؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، ان کو ہاشم کہا جاتا ہے. ہاشم اس لیے کہا جاتا ہے یہ حاجیوں کی بڑی خدمت کرتے تھے. وہ ہے نا کیا نام ہے، شوربے کے اندر روٹی چھوڑ کے کھلایا کرتے تھے. آپ کو ہاشم کہا گیا، آپ کو اس وجہ سے ہاشم کہا گیا. فرمایا اللہ پاک نے قریش کو ہاتھیوں والے ابرا کی فوج پر فتح عطا فرمائی. آگے فرمایا دنیا میں 10 سال کا عرصہ ایسا بھی آیا کہ ان 10 سالوں میں پوری روئے زمین پر صرف قریش ہی اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے، کوئی بھی اللہ کی عبادت کرنے والا موجود نہیں تھا. اللہ اکبر. اور اللہ پاک نے ان کی شان میں قرآن پاک میں ایک سورت نازل فرمائی. یاد ہے کون سی سورت ہے؟ کون سی سورت ہے؟ سورہ قریش. لِإِلَافِ قریش. صرف یہی ہے. کسی کے بارے میں، کسی کے خاندان کے بارے میں، کسی کی ذات کے بارے میں کوئی ایسی آیت و بات ہوئی، ایسی صورت کوئی نہیں ہے. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں سورہ قریش کا نزول فرمایا. پتہ لگا قریش اللہ پاک کے بزرگ اور رسیدہ بندے ہیں. اور یہ بھی پتہ چلا ہم جیسے تو پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، علم دین سیکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، پھر اگر وہ اعمال قبول ہو جائیں تب کہیں جا کر اللہ پاک کے ہاں مقبولیت نصیب ہوتی ہے. ادھر سادات کرام کی شان اور عظمت دیکھیں، پیدا ہوتے ہی مقبول ہے، دنیا میں پیدا ہوتے ہی مقبول ہے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قریش روز قیامت سب سے آگے ہوں گے. اور اگر قریش کے اترا جانے کا خیال نہ ہوتا تو میں انہیں بتا دیتا کہ اللہ کے نیک ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ثواب کیا ہے، کتنا ثواب ہے ان کے لیے، سادات کرام کے لیے. ایک اور حدیث پاک میں فرمایا اے بنو ہاشم کے گروہ، مجھے اس ذات پاک کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں روز قیامت جب جنت کے دروازے کے زنجیر ہاتھ میں لوں گا تو سب سے پہلے تم لوگوں سے ابتدا کروں گا. کن سے کرنا ہے؟ اپنے اہل بیت سے. سبحان اللہ. پیارے محترم صاحب ایک جگہ پہ فرمایا جو قریش کی ذلت چاہے، یعنی کہ کسی سید زادے کی ذلت کرے، اللہ پاک اس کو ذلیل کر دے گا. اور ایک جگہ پہ فرمایا اے لوگو قریش کو آگے بڑھاؤ، ان سے آگے نہ بڑھو. یعنی یہ پیدائشی فضیلت سادات کرام کی نصیب ہے اور انہیں ہمیشہ اپنے سے آگے رکھا جائے.
ان سے آگے ہونا بے ادبی ہے. ایک اور روایت میں فرمایا اے لوگو قریش سے آگے نہ بڑھو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. ایک حدیث پاک میں فرمایا یعنی مجلس کے آداب میں سے ہے آدمی اپنے بھائی کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے مگر بنو ہاشم کسی غیر ہاشمی کے لیے کھڑا نہ ہو. یہاں پہ چند فضائل پیش کیے گئے ہیں. اللہ کریم ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ کرام سے محبت رکھنے کی، ان کے ساتھ والہانہ ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ یہ مہینہ یہ جو ہے محرم الحرام کا خصوصیت کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب ہے. ہمیں چاہیے کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف حمیدہ ہیں ان کو اپنائیں. یزیدیوں کے جو معاملات ان کو نہ اپنائیں. بے نمازی یزیدی تھے، ناشکر یزیدی تھے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے یزیدی تھے، اللہ پاک کی حدودوں کو پامال کرنے والے یزیدی تھے. جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی خاطر اپنا کنبہ تک قربان کر دیا. اللہ کریم ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابستگی عطا فرمائے اور انہی کا نام لیتے لیتے ہمیں دنیا سے رخصتی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. ابھی انشاءاللہ اذان ہوگی، اذان کے بعد سنتیں ادا کی جائیں گی. روزانہ 10-11 محرم تک جو ہے نا روزانہ مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے. رات کو عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 10:30 بجے امیر علیہ سنت تشریف لاتے ہیں. آپ ضرور سنیں امیر علیہ سنت کی زبانی آپ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی جب شان سنیں گے انشاءاللہ آپ کا دل اندر جھومے گا، موجے مارے گا. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. اس اذان کا جواب بھی دیجیے. اور